وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ کَلَالَةً، ایک آدمی فوت ہو گیا، یہ رجل کانا کا اسم ہے، یورث اس کی صفت ہے، کلالہ خبر ہے۔ کلالہ کہتے ہیں جس کا جمع جایا نہ ہو، ایک آدمی ہے نہ اس کے ماں باپ ہے نہ اولاد ہے، یہ کلالہ ہے۔ ایک کلالہ فوت ہو گیا، اگر ہے مرد جو وارث بنایا گیا کلالہ، یا عورت کلالہ ہے کہ نہ اس کے ماں باپ ہے نہ اولاد ہے۔ الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیشنز۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأحبائه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وبارك وسلم عليه۔ واجب الاحترام سامعین کرام، خصوصاً طلبہ کرام اور میری معززہ و موقرہ ماں بہنوں بیٹیوں، مدرسہ دار التوحید والسنہ میں اس سال جن طلبہ کرام اعزام نے
السراجی فی علم المیراث کتاب پڑھی ہے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، انہیں آیات میراث پڑھانی ہوتی ہیں جن کے سمجھنے کے لیے وراثت کا علم پڑھایا جاتا ہے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ جمعۃ المبارک کے موقع میں یہ آیات پڑھا دوں۔ انہوں نے تو پڑھنی ہی تھی تو دیگر لوگ بھی سن لیں گے اور فائدہ ہوگا اور ہماری آخرت انشاءاللہ سنور جائے۔ اتنی بات ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ آیات جو یوصیکم اللہ والا رکوع سورۃ النساء چوتھے پارے کے آخر میں ہیں، یہ حافظوں کے لیے بھی مشکل ہے اور علماء کے لیے بھی بہت زیادہ مشکل ہے۔ اگر علم میراث نہ پڑھا ہوا ہو تو پورے قرآن مجید میں پورے قرآن مجید میں اس سے مشکل کوئی مقام نظر نہیں آتا۔ اور اگر علم میراث صحیح پڑھا ہو اور اللہ یہ علم عطا فرما دے اپنی رحمت کے ساتھ، تو اس سے زیادہ آسان آیات کوئی نہیں، اس سے زیادہ جلدی سمجھنے سمجھانے والی آیات کوئی نہیں۔ آخر کوئی وجہ ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعلموا الفرائض وعلموا الناس، سیکھو تم حصوں کا علم اور سکھاؤ وہ لوگوں کو۔ کیونکہ وہ علم میراث نصف العلم ہے۔ اسی وجہ سے ہم زور دیتے ہیں پڑھنے پڑھانے پہ کہ وراثت کا علم پورے دین کا علم کا نصف ہے، آدھا ہے۔ پورے دین کو کاغذوں میں لکھو اور اس کو بھی لکھو تو آدھا بنتا ہے۔ پورے دین پڑھنے کا ثواب شمار کرو تو یہ آدھا بنتا ہے۔ برکت کو دیکھو تو یہ نصف العلم بنتا ہے۔ محنت کو دیکھو، غور و خوض کو، تو یہ نصف العلم بنتا ہے۔ اسی لیے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب جو سب سے پہلے ایسا بھائی کرسی دے دو، دے دو، سب سے پہلے جو علم اٹھایا جائے گا وہ وراثت کا علم ہوگا۔ علماء دنیا سے اٹھائے جائیں گے اور سب سے پہلے وہ علماء جنہیں اس علم میں دسترس ہوگی وہ نہ رہیں گے۔ پھر علم کا اٹھنا مراد ہے علماء کا فوت ہونا۔ آپ دیکھتے ہیں جو عالم دنیا سے جا رہا ہے پھر اس کی جگہ اور نہیں ہو رہی، وہ خالی ہے۔ اور اگر اس چیز پہ خیال کیا جائے کہ وراثت کا علم بہت کم لوگ رہ گئے ہیں جنہیں آتا ہے اور وہ سمجھا سکتے ہیں،
تو پریشانی کی بات ہے کہ قیامت بہت قریب ہے۔ فرمایا انی رجل مقبوض، میں دنیا سے جا رہا ہوں، سیکھ لو حصوں کا علم۔ دو آدمی اختلاف کریں گے، کوئی آدمی نہیں ملے گا جو انہیں مسئلہ بتا سکے گا، تو ابھی بھی وقت ہے، اس علم کے ساتھ پیار تعلق ہونا چاہیے۔ تو فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی جو اولاد ہے، ان کے جو عزیز و اقارب ہیں، ان کے بارے میں اللہ تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے، کیسے تقسیم کرنا ہے۔ اب وہ خوش نصیب ہے جو اپنی زندگی میں تقسیم کر کے دنیا سے چلا گیا، نہ جھگڑا نہ فساد۔ اور اگر وہ ایسے چلا گیا، کوئی وصیت وغیرہ کر گیا، تو اس کو خیال رکھ کے شرعی قانون کے مطابق وراثت کو تقسیم کرنا یہ فرض عین ہے۔ اور وصیت بھی وارث کے لیے نہیں ہو سکتی، جو وارث بن رہا اس ٹائم، اگر وہ وارث نہیں بن رہا کسی جہت سے، پھر اس وارث کے لیے وصیت جائز ہے۔ مثلا باپ ہے، بہن بھائی ہے، باپ کے ہوتے ہوئے یہ بہن بھائی معلوم ہو جاتے ہیں، میت کا باپ۔ اب چونکہ وہ بہن بھائی وارث نہیں ہے، مرنے والا اگر ان کے لیے کوئی وصیت کر گیا، یہ وارث ضرور ہے لیکن اس ٹائم یہ وارث نہیں بن رہے۔ تو اس لیے فرمایا اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہارے اموات کی اولاد کے بارے میں کہ للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کے لیے مثل حصہ ہے دو لڑکیوں کے۔ جتنی سمجھ آ سکتی ہے اتنے آپ غور کرنا، ہر مسئلے پہ انشاءاللہ 1000 رکعت نفل کا ثواب ملے گا، اس سے بھی زیادہ ملے گا، مراد کثرت ہے انشاءاللہ۔ اب یہ دیکھیں کہ قرآن مقدس نے فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی بار بھیج دو یا للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کے لیے مثل حصہ ہے دو لڑکیوں کے، بیٹا اور بیٹیاں، بھائی اور بہنیں، پوتے اور پوتیاں وغیرہ، بڑی لمبی بحث ہے۔ فرمایا کہ مذکر کے لیے مثل حصہ ہے دو مؤنثوں کے، تو معلوم ہوا اتنی ہے حیثیت اور اتنی اہمیت ہے بیٹیوں کی کہ پہلے بیٹیوں کے حصے کا ذکر آیا، پھر بیٹے کا آیا۔ اسی طرح بہنوں کا اتنا حق ضروری ہے کہ پہلے بہنوں کا حق آیا، پھر بھائی کا آیا۔ اور اگر اور کوئی وارث نہیں ہے تو پوتیوں کی اتنی اہمیت ہے کہ پہلے پوتیاں پھر پوتے کا ذکر آیا، للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کے لیے مثل حصہ ہے دو لڑکیوں کے، تو لڑکیوں کا حصہ پہلے ہے، لڑکوں کا بعد میں ہے، کیونکہ لوگ فرق لگاتے ہیں۔ شیعہ حضرات ایک اعتراض کرتے ہیں کہ یہ حکم عام ہے، تو نبی علیہ السلام کی زندگی کے بعد باغ فدق
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نہیں دیا گیا، حالانکہ وہ بیٹی تھی، ان کا حق بنتا تھا۔ پھر انہوں نے مطالبہ بھی کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے نہیں دیا، تو یہ زیادتی ہے اور یہ ظلم ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ عام حکم ہے، لیکن اس سے کچھ خاص ہے۔ جس طرح سب کے لیے 4 بیویاں ہیں، بیک وقت آدمی رکھ سکتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے لیے 4 سے زیادہ۔ ہمارے لیے تہجد نفل ہے، آپ کے لیے فرض تھے۔ تو اسی طرح یہ حکم اس میں نبی علیہ السلام نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ میرے آقا کی حدیث ہے، ہم نبیوں کی جماعت وارث نہیں بناتے، ما ترکنا الصدقہ، جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ سارا صدقہ ہوتا ہے۔ وہ وراثت آگے نہیں چلتی، وہ علمی وراثت ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان ہیں، داؤد ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، کسی کی وراثت دنیا نہیں، وہ علمی وراثت مراد ہے، علمی وراثت مراد ہے۔ اس لیے شیعوں کا یہ کہنا کہ یہ حکم عام ہے، عام نہیں ہے، یہ حکم مخصوص البعض ہے، عام مخصوص البعض۔ عام ہے اس سے کچھ خاص کیے گئے ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت۔ اسی لیے صدیق اکبر نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مسئلہ سمجھایا، انہوں نے پھر بات ہی نہیں کی۔ شیعوں نے کہا اس کا مطلب ہے وہ ناراض ہو گئی اور کہ اکبر سے زندگی میں بات نہیں کی۔ بھائی اس معاملے میں بات نہیں کی، مطمئن ہو گئے۔ پہلوان عبدالشکور صاحب بیٹھے ہیں، میرے بیٹے عبدالوحید کے ساتھ کوئی معاملہ ذکر کریں، یہ سمجھا دے، اور پھر پہلوان صاحب اس سے بات نہ کریں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ناراض ہو گئے، یہ نہیں، اس معاملے میں بات نہیں کی ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے میں بات نہیں کی کہ ٹھیک ہے میں مطمئن ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ شیعہ حضرات کو سوچنا چاہیے، یہ تو حضرت فاطمہ کی توہین ہے کہ بیٹی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہوں نے سخاوت کے گر بھی اپنے والد محترم نبی آخر الزمان خاتم النبیین سے سیکھے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ ایک باغ فدق کے پیچھے جائیں، مانگیں، پھر ناراض ہو جائیں، یہ تو ان کی توہین ہے۔ تو اس لیے یہ جو حدیث ہے یہ خبر واحد نہیں ہے، یہ مشہور حدیث ہے، یعنی قرآن مجید کی آیات جو عام ہے وہ مخصوص کی جا سکتی ہے اس کے ساتھ۔ دوسرا یہ ہے کہ شیعوں کی کتاب ہے شرائع الاسلام، ہماری ہے سراجی، یہ بات وہ بھی مانتے اور ہم بھی کہ اولاد قاتل ہو یا جو وارث بن رہا ہے وہ قاتل ہو، قتل کر دے، وراثت جس کی تقسیم ہو رہی ہے، یا غلام ہو یا مرتد ہو جائے یا لعان وغیرہ، بہت ساری اس میں تفصیل ہے، آپ شاید نہ سمجھ سکیں، تو وہ اس سے خاص کی گئی ہیں۔ تو شیعہ حضرات کو ہم کہتے ہیں کہ وہ خاص کی ہیں، وہ کہاں سے لی ہیں؟ اس لیے جو قرآن کا حکم ہوتا ہے آگے پیچھے دیکھ کے پھر اس کا فیصلہ ہوتا ہے، اور سب سے بڑی دلیل ہم کیا چیز ہیں، صحابہ کرام نے جیسے سمجھا ہم نے اسی طرح سمجھا۔ اور ایک مزے کی بات ہے کہ اس علم میں حضرت علی کو بڑی مہارت تھی، خود مہارت تھی بہت زیادہ، حضرت زید کو بڑی مہارت تھی، باقی 3 صحابہ کو بڑی مہارت تھی،
میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی مہارت تھی۔ اگر حضرت فاطمہ کے ساتھ زیادتی ہوئی کہ باب فدق نہیں ملا تو پھر حضرت عمر کا دور آیا، حضرت عثمان کا دور آیا، حضرت علی کا اپنا دور آیا، پھر یہ انصاف کیوں نہیں کیا؟ اس لیے یہ ایک افسانہ ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم سے مستثنا ہے۔ یہ امت کے لیے حکم ہے کہ جو وراثت ہے اولاد میں تقسیم کی جائے گی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اصل تو سمجھ آئے گی۔ یہ کرسیوں پہ جو نوجوان فاضل بیٹھے ہیں انہوں نے چونکہ وراثت پڑھی ہے، لیکن آپ کو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ سمجھ آئے گی اور اس کا ثواب بہت ملے گا۔ آج گٹھڑیاں بھر کے انشاءاللہ ثواب کی لے کے جاؤ گے انشاءاللہ۔ یہ وراثت کا علم اتنا مبارک ہے کہ یقین کرنا انسان بیان نہیں کر سکتا۔ پڑھانا برکت، پڑھنا برکت، سننا برکت، اس کا احترام برکت، جو جانتے ہیں ان کی عزت برکت، باعث برکت ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، دیکھو دو لفظ ہے لیکن اس کے اندر دریا بند ہے، جس طرح کہتے ہیں نا کوزے کے اندر دریا بند ہے۔ اگر ہیں وہ وارث بننے والیاں عورتیں دو یا دو سے زیادہ، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، ان عورتوں کو 2/3 ملے گا جو میت نے چھوڑا۔ میں نے پہلے کہا پریشان نہیں ہونا، جتنی سمجھ آئے سمجھ لو۔ اصل یہ علماء کا کام ہے، طلباء کا ہے، لیکن آپ کو بہت کچھ سمجھ آئے گا انشاءاللہ۔ اب یہ تھوڑے سے عبارت میں 4 قسم کی عورتوں کا ذکر ہے، اور اگر ہوں وہ لڑکیاں بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ، انہیں 2/3 ملے گا جو میت نے چھوڑا۔ اور اگر ہوں وہ پوتیاں 2 یا 2 سے زیادہ، انہیں 2/3 ملے گا۔ ایک نہیں تو دوسری اس جگہ آ جائے گی، نہیں بیٹیاں نہیں تو پوتیاں۔ تیسرے نمبر پہ 2 سگی بہنیں، سگی یا 2 سے زیادہ ہوں، انہیں 2/3 ملے گا۔ یا 2 پدری بہنیں، باپ ایک ہے مائیں مختلف ہیں، یہ ان کا حکم ہے فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ۔ اب دیکھو تھوڑی سی عبارت میں 4 قسم کی عورتوں کا ذکر آ گیا، 2 بیٹیاں یا 2 سے زیادہ، ایک ہی حکم۔ 2 پوتیاں یا 2 سے زیادہ، جس طرح احوال میں پڑھا ہے۔ 2 سگی بہنیں یا 2 سے زیادہ، 2 پدری کے باپ ایک ہے مائیں مختلف ہیں، تو ان کو 2/3 ملے گا۔ یہ اس میں 4 عورتوں کے احوال بیان ہو گئے۔ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً، 2 یا 2 سے زیادہ نہیں، ایک ہے، اور ایک سے مراد ہے بیٹی ایک آدمی فوت ہو گیا بیٹی ایک آدمی فوت ہو گیا بیٹی نہیں ہے پوتی ایک آدمی فوت ہو گیا بیٹی پوتی نہیں ہے، سگی بہن ایک ہے۔ ایک آدمی فوت ہو گیا، سگی بہن کوئی نہیں، پدری بہن باپ کی طرف سے وہ ایک ہے، فَلَهَا النِّصْفُ، پس اسے نصف ملے گا۔ پوری توجہ کرنا، پس اسے نصف ملے گا۔ تو بیٹیاں، پوتیاں، سگی بہنیں، پدری بہنیں 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو 2/2 ملے گا، 2/3 ان سب کو ملے گا، تقسیم کیا جائے گا۔ اور اگر ایک ہے بیٹی، پوتی، سگی بہن، پدری بہن، اس سے نصف ملے گا۔ اب اس عبارت میں آپ اگر سراجی دیکھیں تو بہت بڑا دریا اس کے اندر بند ہے، اور جب تک یہ نہ علم میراث آتا ہو تو یہ سمجھ نہیں آتی، 1000 تفسیروں کا مطالعہ کیوں نہ کر۔ میرے پاس اللہ کے فضل سے بڑے لوگوں نے پڑھا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ ایک لڑکا آیا تھا جس نے
70 دنوں میں قرآن مجید حفظ کیا تھا، اتنا ذہین، BA اس کی تعلیم اور زبردست عالم، اور اس نے 5 دورے مفتی محمد مدظ العالی کے پاس پڑھے ہوئے تھے، دورہ تفسیر۔ 9 دن میں اس نے میرے پاس سراجی پڑھی، 2 لڑکے تھے، تو مجھے کہنے لگا کہ خدا کی قسم 5 دورے پڑھے ہیں لیکن یہ آیات سمجھ نہیں آئی جب تک علم میراث نہیں پڑھا۔ وراثت کا علم آتا ہو پھر آیات سمجھ آتی ہیں، اسی لیے فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ، وراثت کا علم نصف علم ہے۔ میں سادہ سمانا کیا کرتا ہوں، نصف العلم کا مطلب یہ ہے جو عالم پڑھ لے اور اسے وراثت نہ آتی ہو تو اس کا علم ادھورا ہے، وہ عالم ادھورا ہے جب تک وراثت کا علم اسے نہ آئے۔ تو اب دیکھیں تھوڑی سی عبارت میں کتنے مسئلے نکل آئے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ، فرمایا میت کے ماں باپ، ابوین تغلیباً کہا اب اور ابویہ، میت کے والدین، وہ فوت ہو گیا، مثلا زید نامی آدمی، عبداللہ نامی آدمی، حبیب الرحمن نامی آدمی، کوئی بھی فوت ہو گیا، اس کے ماں باپ زندہ ہیں، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ماں باپ کو 6واں حصہ ملے گا، مما ترکا، جو اس میت نے چھوڑا۔ وہ زید نامی آدمی فوت ہو گیا یا کوئی، ماں بھی ہے باپ بھی ہے، یا عورت فوت ہو گئی اس کے ماں باپ ہیں، چاہے وہ بوڑھے ہیں، فوت ہونے والا ہونے والی چاہے بوڑھی ہے، ان کان لہو ولد، اگر مرنے والے کی اولاد ہے، بیٹا ہے بیٹی ہے بیٹیاں، بس اولاد ہے ٹوٹل، 1 ہے 2 ہے 10 ہے، میت کے ماں باپ زندہ ہیں، چاہے 100 سال باپ کی عمر ہے، چاہے 70 سال عمر ہے، چاہے ماں بوڑھی ہے، لیکن ماں باپ کو حصہ ملے گا۔ ماں باپ کے اتنے حقوق ہیں۔ آج اگر کوئی عورت فوت ہو جائے، 40 سال کی ہو، اس کی ماں زندہ ہو، تو کوئی نہیں سوچتا کہ اس کی وراثت جو اس کے نام ہے یا اس کے حصے کی ہے اس کی ماں کو دینی ہے، اس کے باپ کو دینی ہے، بلکہ ظلم سمجھا جاتا ہے۔ نہیں، بیٹا ہے یا بیٹی، مرد ہے یا عورت، فوت ہو جائے، ماں باپ ان کے ہوں، اب ان کان لہو ولد، اگر مرنے والے کی اولاد ہے، ماں باپ کو، ماں کو بھی 6واں حصہ، باپ کو بھی 6واں حصہ۔ جس توجہ سے آپ سن رہے ہیں نا، ایمان بالغیب ہے نا ہمارا، اگر اپنے نامہ اعمال کو چیک کریں تو ایک ایک مسئلے پہ کتنا ثواب مل رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، مرنے والا جس کے ماں باپ ہیں یا صرف ماں ہے باپ ہے، اس کی اولاد کوئی نہیں، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اس کے وارث بنے ہیں اس کے والدین، مرنے والے کی اولاد نہیں ہے اور ماں باپ ہے، وہ فوت ہو گیا ہے، اب ماں باپ وارث بنے ہیں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، ماں کو ثلث کل مال کا مل جائے گا، جتنا مال ہے ماں کو 1/3 دینا پڑے گا۔ دیکھیں میرے عزیزو، ماں باپ کا کتنا مقام ہے، ماں باپ محروم نہیں ہوتے اگر وہ مسلمان ہیں، کبھی محروم نہیں ہوتے۔ اس لیے اس صورت میں جب اولاد نہیں ہے مرنے والے کی، ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے، تو ماں کو 1/3 ملے گا کل مال کا۔ اب اگر کوئی اعتراض کرے کہ استاد جی یہاں پھر باپ کا حصہ کوئی نہیں آیا، باپ کا حصہ نہیں ہے، تو یاد رکھنا کل وارثوں کی 3 قسمیں ہیں، ان میں سے بھی پھر اصلاً 2 ہیں، ذوی الفروض جن کے حصے قرآن نے مقرر کر دیے ہیں، وہ 12 ہیں، کسی کا نصف ہے آدھا، کسی کا ربع ہے چوتھا، کسی کا ثمن ہے 8واں، کسی کا ثلثان ہے 2/3، کسی کا 1 ثلث ہے 1/3، کسی کا سدس ہے 6واں حصہ۔
یہ ذوی الفروز ہیں جن کے 6 حصے ہیں، جس جس کا بنتا ہے وہ دیا جاتا ہے، اور یہ 12 ہیں، 4 مرد ہیں، 8 عورتیں ہیں، باپ، دادا، مادری بھائی، ماں ایک ہے، خامد، یہ 4 ہیں، اور عورتیں 8 ہیں، بیوی، بیٹی، پوتی، سگی بہن، پدری بہن، مادری بہن، ماں اور دادی، نانی۔ دادی اور نانی کا حکم وراثت میں ایک ہے۔ چلو کم از کم ایک ذہن میں بات آ جائے گی کہ وراثت ہے کیا چیز یا کتنے اس کے فضائل ہیں، آخر یہ مشکل چیز ہے۔ اگر کوئی سوال کرے کہ استادی یہاں ماں کو 1/3 مل رہا ہے تو باپ کا ذکر ہی کوئی نہیں قرآن میں، تو بھائی وارث ذوی الفروج جن کے حصے مقرر ہیں، عصبات جن کا حصہ مقرر نہیں، پھر انہیں کیا ملتا ہے؟ اگر اور کوئی نہ ہو تو وہ سارا اکیلے لے لیتے ہیں۔ ایک آدمی فوت ہو گیا، کوئی اور وارث کوئی نہیں ہے، بیوی یا دے دیا، یا بیوی بھی نہیں ہے، باپ ہے تو یہاں باپ عصب ہے، سارا مال وہ لے لیتے، اولاد بھی نہیں ہے اور بھی کوئی نہیں، تو باپ عصبہ ہے۔ عصبہ کہتے ہیں اکیلا ہو تو سارا مال سمیٹ لیتا ہے، اگر ذوی الفروز کے ساتھ ہو تو جو بچتا ہے وہ اسے مل جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ وارث ہے ذوی الارحام۔ ذوی الارحام کون سے ہیں؟ جو نہ ذوی الفروز ہیں نہ عصبے ہیں۔ عصبہ تو وہ ہے کہ مذکر کی وجہ سے وارث بنے، مثلا پوتا یہ وارث بنتا ہے بیٹے کی وجہ سے، دادا وارث بنتا ہے باپ کی وجہ سے، اور ذوی الارحام وہ ہوتے ہیں کہ لڑکی، عورت کی وجہ سے وارث بنے، مثلا بہن ہے یہ عورت ہے، اس کی جو بیٹی ہے یہ ذوی الارحام ہے، تو عورت کی وجہ سے بنی ہے، بیٹی ہے یہ عورت ہے، بیٹی کی بیٹی نواسی عورت کی وجہ سے بنی ہے۔ چاہے مسئلہ مشکل ہے لیکن ذہن میں رکھنا، ذوی الفروز کے حصے مقرر، عصبات کے حصے مقرر نہیں، مرد کی وجہ سے بنتا ہے عصبہ، اور ذوی الارحام وہ کہ عورت کی وجہ سے وارث بنتی ہے۔ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، یہاں باپ کا ذکر نہیں آیا کہ اس صورت میں، اس مثال میں باپ جو ہے نا وہ عصبہ بنتا ہے، جو بچے گا باپ کو مل جائے گا، اس لیے قرآن نے نہ چھٹا یہاں باپ کا ذکر کیا ہے نہ 1/3 ذکر کیا ہے، جو بچے گا باپ کو مل جائے گا۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اسی صورت میں باپ اور ماں ہے اور مرنے والے کے بہن بھائی ہیں، کم از کم 2، ٹوٹل 2 ہیں، 2 بھائی یا 2 بہنیں، 1 بھائی 1 بہن، سگے ہیں باپ کی طرف سے، ٹوٹل کم از کم 2 ہیں، اس صورت میں کیا ہوگا؟ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اس صورت میں ماں کو 6واں حصہ ملے گا۔ اب بہن بھائی جب مرنے والے کے ہیں اور اولاد نہیں ہے تو ماں کو اس صورت میں 6واں ملے گا۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، بعد وصیت کے کہ مرنے والے نے وصیت کی ہے یا بعد قرض کی۔ تھوڑی سی تفصیل سمجھو، جو آدمی فوت ہوتا ہے جو مال اس کا بچتا ہے اسے ترکہ کہتے ہیں، ترکہ، تو جو ساتھ لے کے جاتا ہے وہ خرچہ ہوتا ہے، ترکہ تو پیچھے ان کا رہ گیا جو ہے وارث، خرچہ جو ہے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے، تو خرچہ کیا ہے؟ عقیدہ درست اور نیک اعمال، یہ کام آئے۔ فلاں مربے کا مالک ہے، کنالوں کا مالک ہے، کلوں کا مالک ہے، بیگوں کا مالک ہے، مرلوں کا مالک ہے، ساتھ جو جائے گا وہ خرچہ ہوگا، اور خرچہ ہے ایمان اور نیک اعمال، یہ ترکہ ہے جو یہاں چھوڑ جانا ہے۔ اللہ بڑے جلالانہ انداز میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، تم تکبر اور فخر نہ کیا کرو، یہ جو کچھ تمہارا ہے اس کے وارث ہم ہیں، بعد میں اور کو دیتے ہیں، بعد میں اور کو دیتے ہیں۔ تو جب آدمی فوت ہو جاتا ہے جو ترکہ ہے سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین کرنی ہے، پھر اگر کوئی قرض ہے تو ادا کرنا ہے۔ آج چارپائی پڑی ہوتی ہے
اور حصوں کی فکر پڑ جاتی. یہ نہیں سوچا جاتا کہ اس کا کوئی قرض بھی ہے یا کہ نہیں، کسی سے اس نے کوئی حقوق ادا کرنے ہیں کسی کے یا کہ نہیں ہے. ایک مولانا صاحب اللہ انہیں خوش رکھے، وہ فرما رہے تھے کہ جہلم کے علاقے میں ایک بہت امیر آدمی فوت ہوا، اس کے بچے دور تھے، تو ابھی چارپائی پڑی ہے تو وہ بار بار کہہ رہے باپ کے جو دانت تھے نا ایک یا کئی یہ سونے کے تھے، جلدی کرو ان کو نکال لو. اتنی لالچ یا اتنی ہرس، ٹھیک ہے نکالنا، سونے کے ہونے ہی نہیں چاہیے، لیکن دیکھا باپ سے کتنا پیار ہوتا ہے، لیکن اولاد کو فکر باپ کی آخرت کی نہیں ہے. آپ جیسے لوگ نہیں، میں کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ جلدی ان جو ہے دانت وہ نکال لو، کہیں وہ قبر میں ساتھ نہ چلے جائے. تو اس لیے سب سے پہلے تجہیز تکفین جو کفن دفن ہے. یہاں ایک ضمناً بات سمجھ لیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب ایک آدمی قبر سے گزرے گا، قبرستان سے، کہے گا کاش میری قبر ہوتی. اتنی پریشانیاں آ جائیں گی قیامت کے قریب. آج آپ سنتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں. حالانکہ موت کو ترجیح نہیں دینی چاہیے، زیادہ سے زیادہ یا اللہ اگر میرے لیے موت مناسب ہے تو پھر مجھے اٹھا لے، زندگی بہتر ہے تو زندگی، یہ کہہ سکتا ہے. فرما قیامت کے قریب کوئی مرد و عورت قبر سے گزریں گے، یا اللہ یہ اگر میری قبر ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، اس دنیا کی پریشانیوں کی وجہ سے. اور فرما تجہیز و تکفین ہو گئی. اس کے بعد قرض کی ادائیگی. اگر وہ وصیت کر گیا کہ میرے مال سے اتنا مدرسے یا مسجد یا فلاں غریب کو دے دینا، بیواؤں کو دے دینا، اور وہ تہائی سے زیادہ نہ ہو، تہائی سے زیادہ نہ ہو جو بچا ہے مال قرض کے بعد. اسی لیے چوتھا حصہ کہنا چاہیے یار جب میری تجہیز و تکفین قرض کی ادائیگی ہو جائے گی نا، چوتھا حصہ مدرسے مسجد یا فلاں کو دے دینا، اور جس کے لیے کہا ہے وہ وارث نہ بن رہا ہو. پھر وہ رسا میں مال تقسیم ہوگا، پھر وارثوں کو ملے گا. اس لیے فرما بعد وصیت کے کہ وصیت کرے مرنے والا یا بعد قرض کے. یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے، طالب علم سمجھیں گے، آپ بھی سمجھ جائیں گے، کہ ہماری جو کتاب ہے وراثت کی سراجی، بہت مشکل کتاب ہے، مغلق کتاب ہے، اس میں پہلے قرض ہے پھر وصیت ہے. تو قرآن مجید میں پہلے وصیت ہے پھر قرض ہے. اہمیت کے لیے قرآن نے وصیت کا ذکر پہلے کیا، قرض کا ذکر بعد میں کیا کہ وصیت کا خیال کرنا. اسی لیے فرمایا انسان اپنی وصیت کر کے زندگی گزارے، اور جس بیماری میں وصیت کی ہے اگر اس میں ٹھیک نہیں ہوا پھر وہی وصیت چلے گی، ورنہ وصیت بعد میں کرے گا. وصیت کر کے جانا چاہیے میرے مال کو صحیح طریقے سے تقسیم کرنا، اتنا غرباء کو دینا، اتنا میرا قرض ہے، اپنے گھر والوں کو معلوم ہونا چاہیے. آگے آباؤکم و ابناؤکم، تفسیر روح المعانی، یہاں میں نہ کیا کرتا ہوں آباؤکم و ابناؤکم اے اصولکم و فروعکم، تمہارے اصول باپ دادا پردادا ماں نانی وغیرہ، تمہارے فروع بیٹا بیٹی پوتا، آگے سلسلہ جو اولاد کا ہے. آباؤکم و ابناؤکم یہ مبتدا ہے نا، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے یعنی تمہارے اصول اور فروع. لا تدرون تمہیں معلوم نہیں، ایہم اقرب لکم نفعا کون ان میں سے زیادہ قریب ہے تمہارے لیے نفع کے. اعتراض نہ کیا کرو، مساوات ہونی چاہیے. ایک وزیر اعظم تھا یا تھی، اس نے اپنے دور حکومت میں بڑا زور لگایا تھا مساوات ہونی چاہیے. قرآن کا پتہ ہوتا تو یہ بات نہ کرتے. جو قرآن نے کہا 2/3 1/3 وہ چلے گا. ہاں زندگی میں کوئی تقسیم کرے، وہ وراثت چونکہ بنتی نہیں ہے، وہ گفٹ اور تحفہ بنتا ہے، وہ بے شک بیٹے بیٹی کو برابر دے دے. مرنے کے بعد جب وراثت تقسیم ہوگی 2/3 1/3 چلے گا. اس لیے قرآن نے کہا لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں معلوم نہیں کون تم میں سے زیادہ قریب ہے نفع کے، کہ فلاں چونکہ زیادہ قریب ہے نفع پہنچاتا ہے. نہیں، فرما میں جانتا ہوں، جو میں نے مقرر کر دیا باس کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
فریضۃ من اللہ، یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے۔ حج کے موقع پہ اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے مینا میں کئی درس دیے جب حج کیا۔ ایک دن میں نے وراثت کے موضوع پہ درس دیا، تو وہاں ایک گجرانوالے کے میرے بھائی ہیں، بڑے اچھے پہلوان ہیں، تو مجھے کہنے لگے کہ مولوی صاحب اللہ کا حکم ہے، ویسے دل نہیں کرتا کہ کماؤ خود اور پھر بیٹی کو دو، پھر داماد کو جائے، دل نہیں کرتا۔ میں نے کہا جی جو دین ہے نا اس میں دل کو نہیں دیکھنا ہے، اللہ کے قانون کو دیکھنا ہے۔ اس لیے فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ مسئلہ قیامت کے قریب ایسے علماء نہیں ہوں گے جو بتا سکیں گے، جہاں سے یہ مسئلے ملے تو کم از کم توجہ سے سنا کرو، ان کی بڑی برکات ہے۔ اور میں ایک بات کرنے لگا ہوں، اس کا مطلب صحیح لینا، میں زمانہ طالب علمی میں کوئی لائق آدمی نہیں تھا، کوئی ذہین نہیں تھا، ایک عام سا طالب علم تھا، اب بھی عام سے عام ہوں، لیکن یہ علم جب میں نے پڑھا ایک ماہر استاد سے، فائدہ یہ ہوا کہ اللہ نے بڑی برکات عطا کی۔ میرے باقی علوم جو 14 علم ہم مدرسوں میں پڑھتے پڑھاتے وہ بھی مبارک ہو گئے اس کی وجہ سے۔ اس لیے یہ جو وراثت کا علم ہے یہ بہت مبارک علم ہے، ہاں ہے مشکل، لیکن اللہ آسان فرما دیتا ہے جب آدمی توجہ کرتا ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے۔ آگے چلو، آج اگر کوئی 2-4 منٹ اوپر ہو گئے طالب علموں کی رعایت کر کے یہ رکوع میں ختم کروں گا انشاءاللہ، مکمل کروں۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، آگے آگئے خامد کے حال، اے خامدو تمہیں نصف ملے گا جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا، اگر ان بیویوں کی اولاد نہیں ہے، بیوی فوت ہو گئی، اس کی اولاد تم سے یا پہلے کوئی خامد تھا اس کا طلاق ہو گئی یا وہ فوت ہو گیا، اس سے اگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہے تو خامد کو بیوی کے ترکے میں سے نصف ملے گا بس۔ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، وہ جو بیوی فوت ہوئی ہے اس کی اولاد ہے، چاہے اس خامد سے یا پہلے کسی سے، اب خامد کو کیا ملے گا؟ فرمایا اس صورت میں خامد کو چوتھا حصہ ملے گا۔ فَلَكُمُ الرُّبُعُ، اس سے جو چھوڑا انہوں نے بعد وصیت کی کہ ان مرنے والیوں نے کوئی وصیت کی تو پہلے ادھر نظر رکھو، یا بعد قرض کے کہ اگر ان کے ذمہ قرض ہے۔ یہ جو قبرستان میں کہا جاتا ہے بیان کر دو جی کوئی ذمہ ہے تو فلاں تیار ہے اس کام کے لیے، بہت اچھا اعلان ہے، لیکن یہ صرف مرد کے لیے نہیں ہے، احتیاطاً یہ کہنا چاہیے کہ یہ انسان ہے جو ماں بہن فوت ہوئی ہے، بیٹی فوت ہوئی ہے، اگر اس نے کسی کا قرض دینا ہو، کیونکہ وہاں بھائی بھی کھڑے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں بہنوئی بھی کھڑے ہوں، وہاں کزن بھی کھڑے ہوں، اس لیے حقوق العباد جس طرح مرد کے ذمے ہے اور اس کی آخرت برباد ہو سکتی ہے اگر خیال نہ کیا، ہاں قضا عورت کی لیے بھی ہے، اگر مرد کے ذمے قرض ہے تو جس طرح اس کی بخشش نہیں ہوگی اسی طرح عورت کی بھی نہیں ہوگی، اس لیے یہ حقوق العباد میں سب کے لیے برابر ہے۔ آگے فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اب تم فوت ہو گئے، پیچھے تمہاری بیویاں ہیں، 1 ہے 2 ہے 3 ہے 4 ہے، اگر تمہاری اولاد نہیں ہے مرنے والے کی اور بیوی، اسے اس وقت چوتھا ملے گا، چوتھا حصہ، 1 ہے تو وہی چوتھا، 2 ہے تو وہی چوتھا، 3 ہے تو وہی چوتھا، 4 ہے تو وہی چوتھا ملے گا، ان سب پہ تقسیم ہوگا، اور ان بیویوں کو ربع ملے گا اس سے جو تم نے چھوڑا اگر تمہاری اولاد نہیں ہے۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، بس اگر تمہاری اولاد ہے، یعنی خامدو تم پہ موت آئے، تمہاری اولاد ہو، چاہے اس موجودہ بیوی سے یا کسی اور سے تمہاری اولاد ہو، 1 ہو 2 ہو 3 ہو 4 ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ، تو پھر بیویوں کو 8واں حصہ ملے گا، 1 ہے پھر بھی 8واں، 2 ہے پھر بھی 8واں، 3 ہے پھر بھی 8واں، سب پہ تقسیم ہوگا، 4 ہے پھر بھی سب پہ تقسیم ہوگا، یہ نہیں کہ 8واں دیں گے،
من بعد وصیت، بعد وصیت کے کہ خامدو تم وصیت کرو یا بعد قرض کے۔ یہ بات یاد رکھنا، تھوڑا سا میں اشارہ کر دوں، یہ جب تقسیم کرنے لگتے ہیں نا تو اس میں مسئلے بنتے ہیں۔ مسئلہ میں ایسے سمجھایا کرتا ہوں، مجھے اپنے استاد جی نے ایسے سمجھایا، استاذوں نے اپنے اساتذہ سے ایسے پڑھا کہ کل مسئلے 7 ہیں، صرف 2، صرف 3، صرف 4، 6، صرف 8، 12 اور 24۔ جن کے ساتھ صرف لگا ہے وہ بڑھتے نہیں ہیں، جتنے ہیں وہ اتنے ہی رہتے ہیں، اور جن کے ساتھ صرف نہیں ہے، مثلا 6 ہے نا، بوقت ضرورت 6 ڈیریاں 7، 8، 9، 10 بن جاتی، 10 سے آگے نہیں بنے گی۔ اگر 12 سے مسئلہ بنا ہے یعنی 12 ڈیریاں بنی ہیں، 13، 15، 17 ہوں گی، 14 اور 16 نہیں ہوں گی۔ کبھی 24 حصے کرنے پڑتے ہیں، ان 24 میں سے اگر ضرورت ہے بڑھانے کی تو 27 تک لے جاؤ، لیکن 25، 26 نہیں بنے گا، اور بعض کے نزدیک 31 بھی بن جاتا ہے، صرف 31، 26 کی لمبی بات ہے، صرف میں نے اشارہ کر دیا کہ تقسیم کرتے وقت اگر یہ عقیل میرا بیٹا کہ تو استاد جی نصف دیں گے، چھٹا دیں گے، پھر کریں گے کیسے، تو وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس وقت مسئلہ کتنے سے بنتا ہے، 6 سے بنتا ہے، 12 سے بنتا ہے، 24 سے بنتا ہے، 8 سے بنتا ہے، 2 سے بنتا ہے، 4 سے بنتا ہے، وغیرہ۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ آگے ایک اور مسئلہ سن لیں۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، ایک آدمی فوت ہو گیا، یہ رجل کانا کا اسم ہے، یورث اس کی صفت ہے، کلالہ خبر ہے۔ کلالہ کہتے ہیں جس کا جمع جایا نہ ہو، ایک آدمی ہے نہ اس کے ماں باپ ہے نہ اولاد ہے، یہ کلالہ ہے۔ ایک کلالہ فوت ہو گیا، اگر ہے مرد جو وارث بنایا گیا کلالہ، یا عورت کلالہ ہے کہ نہ اس کے ماں باپ ہے نہ اولاد ہے، اس کلالہ کا ایک بھائی یا ایک بہن ہے، بس ہر ایک کو ان میں سے چھٹا ملے گا۔ میرے عزیزو یہ مادری اولاد ایک ہو تو کتنا ملتا ہے؟ چھٹا۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر مادری اولاد وہ کلالہ ہوگا تو مادری بہن بھائیوں کو کچھ ملے گا۔ بس اگر ہے وہ ایک سے زیادہ، 2 بھائی 2 بہنیں، 1 بھائی 1 بہن، بس وہ شریک ہوں گے تہائی میں۔ ویسے قانون ہے، لڑکی ہے، بیٹی ہے، پوتی ہے، کوئی بھی ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، لیکن مادری اولاد کے ماں ایک ہے باپ مختلف ہے، یہاں 2/3 1/3 نہیں چلتا، یہاں ہے فہم شرکاء فی الثلث، یہ 3 میں تہائی میں سارے شریک ہوں گے، برابر ملے گا۔ بعد وصیت کے کہ وصیت کی گئی یا بعد قرض کے، بار بار قرآن وصیت کا ذکر کر رہا ہے۔ غیر مضار، مرنے والا تکلیف نہ دے کہ میں مدرسے میں دے جاتا ہوں، مسجد میں دے جاتا ہوں، میں اپنے فلاں کو دے جاتا ہوں تاکہ میرے وارث معروف رہیں، کہنا یہ تکلیف نہ دینا۔ غیر مضار، درا حال تکلیف دینے والا نہ ہو وصیت کی وجہ سے، نظریہ کسی کو نقصان پہنچانا نہ ہو، اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو۔ اور آگے فرمایا وصیۃ من اللہ، میرے عزیزو بات یاد رکھنا، زندگی کا پتہ نہیں۔ قاضی شمس الدین علیہ رحمت فرماتے تھے یوسی فعل ہے، وصیتاً مفعول مطلق ہے، قربان جاؤں یوسی شروع کیا، کہاں ختم کیا؟ وصیۃ من اللہ۔ اور یہ وزیر اعظم کا حکم نہیں ہے، یہ کسی اور کا حکم نہیں ہے، وصیۃ من اللہ، یہ وصیت ہے اللہ کی طرف سے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ خوب جاننے والا ہے، حوصلے والا ہے۔ یہ سارے سمجھ لو گے، یہ جو بات میں کرنے لگا ہوں، یہاں قرآن مجید نے اللہ کی صفت حلیم کیوں بیان کی ہے؟ واللہ علیم حکیم نہیں کہا، پیچھے کا واللہ علیم غفور نہیں کہا، کریم نہیں کہا، یہاں حلیم کیوں کہا ہے؟ حلیم علم سے ہے، علم کہتے ہیں حوصلہ، تو فرمایا وراثت میں حوصلہ رکھنا، عدالتوں میں نہ جانا، ڈنڈا سوٹا نہ چلانا، قتل و غارت نہ کرنا، ایک دوسرے کو گالیاں نہ دینا، جب تنازع ہو جائے تو بیٹھ کے کسی عالم سے مسئلہ پوچھ کے کہنا علی الراس والعین،
جو قرآن کا حکم ہے وہ ہمارے سر پہ ہے، اس لیے قربان جاؤں قرآن کی حکمت ہے۔ واللہ علیم، اللہ علم والے ہیں، تمہیں کیا پتا ہے جو میں نے کیا ٹھیک کیا ہے۔ حلیم، اللہ حوصلے والا ہے، تم بھی علم سیکھو، تم بھی حوصلہ کرو، اللہ راضی ہوگا۔ دل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کے قانون ہے، تم اشارہ کراس نہیں کرتے ہو کہ چلان ہو جائے گا۔ دل کا حدود اللہ، او بہن کا حق، بیٹی کا حق، باپ کا حق، ماں کا حق، بیوی کا حق، رشتہ داروں کا حق، دا نہ لگانا، ڈنڈی نہ مارنا، آخرت برباد کر دو۔ من قطع میراث وارثی قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ، جس نے بھی کسی وارث کو محروم کیا، بنتا ہے وارث، محروم کر دیا۔ میرے باپ کی جگہ ہے نا، یہ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں، میں ہر ایک کا نام بھی لے سکتا ہوں۔ میں نے زندگی میں ان کے ساتھ ایسے وقت گزارا ہے جیسے باپ کے ساتھ انہوں نے میرے ساتھ شفقتیں کی ہیں، جس طرح بیٹوں کے ساتھ۔ میں کسی کا نام لے کے بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ میرے بزرگ بالفرض کسی وارث کو معروم کریں گے، قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ فرمائے گا او تیرا جنت میں محل تھا، خوشی سے آدمی دیکھے گا، اللہ فرمائے گا جا جہنم میں، تو نے ایک وارث کو، بہن یا بیٹی یا کسی کو معروم کیا تھا، جا قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ۔ خدا را ناراض نہ ہوا کرو، تم میرے ساتھ محبت رکھتے ہو، موت آ گئی تو قبر میں سارے چھوڑ کے آؤ گے، اکیلا میں ہوں گا، آپ کے ساتھ بھی اسی طرح ہوگا، اکیلے جانا ہے، کسی کی خوشی ناراضگی یہ کام نہیں آئے گی، کام آئے گی جو اللہ کا دین ہے، جب ہم صحیح بیان کریں گے۔ من قطع میراث وارثی قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ، اللہ قیامت کے جنت جیسی وراثت سے محروم کر دیا جائے گا۔ دنیا کا بادشاہ اجڑا ہوا فقیر بن کے اٹھے گا اگر حقوق العباد میں فرق لگایا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جس نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی، اس کا ایک لازمی معنی ہے جس نے خوش کیا اللہ اور اس کے رسول کو، یدخلہ جنات، اللہ داخل کرے گا باغات میں، تجری من تحتہا الانہار، یہ دنیا کی کھیتیاں، یہ باغات کیا ہیں، نیچے نیچے سے نہریں چل رہی ہوں گی، خالدین فیہا، درالے ہمیشہ رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اگر دنیا میں انسان تقسیم کرتا ہے نا تو کر دے بے شک، لیکن برابر کرے بہتر، ورنہ اسی قانون کے مطابق کرے۔ لیکن اگر تقسیم کرتا ہے اور صرف بیٹوں کو دیتا ہے، بیٹیوں کو محروم کرتا ہے، اللہ پاک ہدایت دے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ کئی دفعہ اس منبر پہ بیٹھ کے یہ مسئلہ بیان کیا، اور کئی دفعہ کئی ساتھی ناراض ہوئے، کئی خوش ہوئے، ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں، کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی، اور جس عالم نے مسئلہ صحیح نہ بیان کیا، الجم بلجام من نار، جہنم کی آگ کی لگام ڈالی جائے گی، تو نے مسئلہ کیوں نہیں بیان کیا تھا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات، اللہ داخل کرے گا باغات میں، چلتی ہوں گی نیچے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، وذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ دنیا سے جا رہا ہو ایمان کی دولت سے مالا مال ہے، اور حقوق العباد اس کے ذمے نہیں ہے، اللہ فضل کرے گا۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، جس نے نافرمانی کی اللہ اور اس کے رسول کی، یعنی ناراض کیا۔ یہ جن ساتھیوں نے اس سال میرے پاس وراثت پڑھی ہے، میں نے پرسوں غالباً نے کہا جب کوئی برادری میں فوت ہو جائے، تمہیں پتہ ہو ایک بیوی ہے، اتنے بچے ہیں، اتنی بہنیں، ماں باپ، اپنی جگہ مسئلہ نکالا کرو، ماہر ہو جاؤ گے، چاہے کوئی پوچھے نہ یا نہ پوچھے، اپنی برادری میں خود مسئلہ نکالا کرو کہ فلاں فوت ہوا، اتنے بچے ہیں، کیسے تقسیم ہوگا، چاہے نہ بتاؤ انہیں، نہ پوچھے تو نہ بتاؤ، لیکن اپنی مہارت اس میں آ جائے گی کہ بار بار اپنا اجرا کرو اور یہ نکالو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، جس نے نافرمانی کی اللہ اور اس کے رسول سے، ویتعد حدودہ، اور اللہ کے حدود سے تجاوز کیا، فرما یاد رکھنا، یدخلہ نارا، وراثت میں فرق لگانے والا، یہاں بے شک محراب بھی ہو لیکن یدخلہ نارا، اللہ داخل کرے گا آگ میں، خالدن فیہا، ہمیشہ رہے گا اس میں، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اس کے لیے عذاب ہوگا ذلیل کرنے والا۔
ایک دو ایتیں رہ گئی ہیں، معذرت ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، نکالو آخر سے بھائی، سورہ نساء آخر سے نکالو، بالکل آخر سے نکالو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، پہلے کلالہ کی صورت میں ان بہن بھائیوں کا ذکر تھا جو مادری ہیں، اب ان بہن بھائیوں کا ذکر ہے کہ کلالہ مر گیا، مرد ہے یا عورت، اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، اولاد بھی نہیں ہے، اس کے بہن بھائی ہیں، لیکن یہ بہن بھائی مادری نہیں ہے کہ ماں ایک ہے، یہ سگے ہیں یا پدری ہیں باپ کی طرف سے، بس یہ ایک جزئی رہ گئی تھی۔ سوال کرتے ہیں آپ سے، کہہ دو اللہ تمہیں جواب دیتا ہے کلالہ کے بارے میں۔ جتنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان میں سے 129 مفتی تھے، تو یہ فتویٰ شروع سے چل کے آج تک آ رہا ہے۔ فتویٰ کہتے ہیں مشکل مسئلے میں کسی سے سوال کرنا اور وہ بتائے۔ اگر ایک آدمی ہلاک فوت ہو گیا، لیس لہ ولد، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، ولہ اخت، اس کی سگی یا پدری بہن ہے، فلہا نصف ما ترک، اس بہن کو اب اس کلالہ کا نصف مل جائے گا۔ اگر بیٹا ہوتا یا باپ ہوتا پھر اس بہن کو کچھ نہ ملتا، یہاں اس کو نصف ملے گا۔ وَهُوَ يَرِثُهَا، لیکن یہ بہن فوت ہو جائے، پیچھے کلالہ ہو تو کلالہ اس بہن کا وارث بنے گا، إِن لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ، اگر اس عورت کی اولاد نہیں ہے تو یہ اپنی بہن کا وارث بن جائے گا۔ بس اگر ہے وہ بہنیں دو، پھر میں دہرا دوں، اگر کوئی کہے ہمیں نہیں سمجھ آئی، بھائی یہ علماء کی بات ہے، میں تو کبھی کبھی بیان کرتا ہوں کہ ذہن میں آئے وراثت چیز کیا ہے۔ علماء کو بھی رٹا لگانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، استاد کی جھڑکیں کھانی پڑتی ہیں، پھر یہ ہوتا ہے۔ میں جن استاذوں سے پڑھتا تھا، ایک سبق ہے علی التضعیف والتنصیف، ضعف اور نصف، لمبی بات ہے۔ مجھے یاد ہے کہ استاد کہیں جا رہے تھے، اڈے پہ ایک پتھر تھا، استاد اس پہ بیٹھ گئے، مجھے نیچے بٹھایا، گویا وہ استاذوں کے ممبر بن گیا، اور مجھے وہاں سراجی پڑھائی، سبق اس دن کا پڑھایا، فرما میں کہیں جا رہا ہوں، جا اس کو یاد کروں۔ ایک میرا سبق تھا تصحیح کا، بڑا مشکل، استاد زمیندار تھے، توت کا درخت تھا، اس کے نیچے مٹی مٹی تھی، آخری سبق زمین پہ جاتے تھے استاد، تو مجھے وہاں بیٹھ کے پڑھایا۔ یہ علم ایسے نہیں آتا ہے، جب یہ آ جاتا ہے پھر اس کی برکات بڑی ہیں۔ ان سب کے لیے دعا کرو اللہ پاک انہیں کامیاب و کامران فرمائے، اور یہ اتنا پڑھائیں کہ ہم سے بھی آگے نکل جائیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ پھر ان بابوں کے لیے اور جو پہلے فوت ہو گئے نوجوان، سب کے لیے دعا کرنا، جب چمن میں بہار آئے تو ہمیں بھی یاد رکھنا، ان سب کو یاد رکھنا کہ انہوں نے خدمتیں کر کے ہمیں پڑھایا تھا، نظام کیا تھا ہمارے کھانے پینے کا، دعاؤں میں نہ بھولنا، فی الحیات و بعد الممات، نہ زندگی میں نہ زندگی کے بعد۔ فرمایا اگر وہ بہنیں اس صورت میں 2 یا 2 سے زیادہ ہیں، انہیں 2/3 ملے گا، اس سے یہ چھوڑا۔ لیکن اس کلالہ کے اگر بہن بھائی سگے ہیں اور رلے ملے ہیں وہ بہن بھائی مرد و عورت، للذکر مثل حظ الانثیین، 2/3 1/3 جس طرح پڑھایا ہے۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ بیان کرتا ہے کہ تم گمراہ نہ ہو۔ معلوم ہوا وراثت کے مسئلے سے ناواقفی اگر کسی سے پوچھ کے عمل نہیں کرے گا تو گمراہی ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اگر تمہیں کوئی کہے نہیں جی تو کہو نہ ہم پٹواری کو مانتے ہیں نہ انگریز کا قانون مانتے ہیں، جو قرآن حدیث کے مطابق بات ہے اس پہ ہم عمل کریں گے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ پاک ہر چیز کے ساتھ خوب علم رکھنے والا۔ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مجھے نہیں یہ اس طرح یقین تھا کہ اتنی توجہ سے آپ بیٹھیں گے۔ دعا ہے اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور یہ علم میرے آپ کے لیے، طالب علموں کے لیے، ہمارے اساتذہ بزرگوں کے لیے جنہوں نے مدرسے کی جگہ دی، جو آج تک خادم تھے ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔